میں یہ بات تکلیف میں کر رہا ہوں، مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے بہت عجیب لگا کہ آپ کانٹینٹ بنانے کے لیے اس درجے پر کیسے جا سکتے ہیں بھائی؟ کیا آپ مدینہ ہو تو نعرے بازی شروع کر دیں، مکہ ہو تو آپ ہلڑ بازی شروع کر دیں؟ آپ پی ٹی آئی کا یہاں معاملہ نہیں ہے، پی ٹی آئی سے آگے کا معاملہ ہے. یہاں پر انہیں معلوم ہے کہ یہ کریں گے تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے نا وہ جذباتی ہو کہ ہماری شے لائک کرے گا، اور اس طرح سے. اور مزے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر بھی اس کی ذہنی حالت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ بھی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا، وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا بکواس ہے. یہ ابھی ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کا موقع ملا جس میں کوئی شخص تھا جو کعبے کی دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا چھو رہا تھا، اور اس بیچ میں ایک اور شخص ویڈیو بنا رہا تھا. بات یہ دوستو کہ ہم ایک بڑے عجیب و غریب دور میں ہیں، اور یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں یہ تک بتانا مشکل ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کیوں ہے، اور اگر غلط نہیں کر رہا ہے تو غلط کیوں نہیں ہے. ایک لفظ ہے، اسے کہتے ہیں تمیز. یہ لفظ تمیز موازنے سے نکلا ہے، یعنی اگر کسی شخص میں موازنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، درست اور غلط کے مابین وہ فرق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ شخص بدتمیز ہے. یا کوئی شخص درست کو غلط اور غلط کو درست سمجھنے لگے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بدتمیز ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بدتمیز کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص بڑے اور چھوٹے کے درمیان تمیز بھول جائے. آپ نے اپنے گھروں میں سنا ہوگا، جب آپ اپنے والدین سے، والد سے، والدہ سے، چچا سے یا کسی اور بڑے عمر میں بڑے شخص سے نادرست رویے میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ آپ بدتمیز ہیں. یعنی آپ تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، موازنہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، یا آپ اپنے غلط کو درست سمجھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی ٹچ اتنا ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی شے وہ اب یا تو اسلامی رہ گئی ہے یا غیر اسلامی رہ گئی ہے، انسانی نہیں ہے. اب یا تو ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، لیکن انسان نہیں ہے. انسان کسی بھی درجے پر نہیں ہے. دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے مسجد نبوی کے اندر نعرے بازی کی، سیاسی نعرے بازی، اپنے مخالفین کو چور اور جانے کیا کیا کہا. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی کے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اعلیٰ عہدیدار کی باقاعدہ منظم انداز سے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بات چیت کے بعد طے کردہ ایک سرگرمی تھی. اس میں کئی لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے انہیں ملوث کیا گیا. اور ہمارے ہاں چونکہ نعرے بازی کا کلچر ہے، ایک شخص نعرہ لگائے گا تو اس کے پیچھے 10-15 لوگ بغیر وجہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ہلڑ بازی ہوئی، مسجد نبوی کے اندر ہلڑ بازی ہوئی. مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی مسجد الحرام کے بعد دوسرا سب سے مقدس مقام ہے. اس مقام پر اب مجھے معلوم نہیں کہ مجھے اسلامی بات کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی لگے گا جیسے اسلامی ٹچ ہے. بات یہ ہے کہ سورہ حجرات میں پیغمبر کے جو صحابہ ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے، ظاہر ہے جو پکارتے ہوں گے ان کا اپنا ایک طریقہ ہوگا، انہیں کہا گیا کہ پیغمبر کو پکارتے ہوئے بہت احتیاط سے. اسی جگہ پر ایک اور جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مدینے شہر کی کہ درخت نہ کاٹنا قیامت تک، کیونکہ مجھے اس سے تکلیف ہوگی. قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جس نے پیغمبر کو اور خدا کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. اور مدینے شہر کا درخت قیامت تک کاٹنے سے بھی پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم معاملہ ہے. اسی سورہ حجرات میں غالباً یہ لکھا ہوا ہے پیغمبر کے قریبی صحابہ کو کہ پیغمبر جب تمہیں اپنے گھر کھانے پر بلائیں تو جایا کرو، مگر جانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد وہاں بہت دیر باتوں میں نہ لگے رہو، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے میرے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے.
یہ ہے مرتبہ، اور مسلمان کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مدینہ شہر پہنچے اور وہ کچھ بھی اور سوچ پائے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی ایک واردات بتاتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ جدہ جانے کا اتفاق ہوا، اور ہمارے کچھ دوستوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو آئیے ذرا عمرہ کراتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ سن کے میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا، میں عمرے پر نہیں گیا، اور نہ جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں جانا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس نیت سے آیا نہیں ہوں، کس منہ سے جاؤں گا۔ تو بات یہ ہے صاحبوں کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کا پرچم چھونے سے، نعرے بازی کرنے سے، ہلڑ بازی کرنے سے خدا یا کعبے کے مرتبے پر تو کوئی فرق پڑنا نہیں۔ اس سے کعبے کی مجھے لگتا ہے بے حرمتی بھی نہیں ہو سکتی۔ آسمان پر تھوکنے سے آسمان کی بے حرمتی تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن مجھے اس سے صرف ایک چیز کا پتہ ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں لوگ بدتمیز ہیں، یعنی تمیز کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد الحرام میں ہوں اور آپ کچھ بھی اور سوچ سکیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ یعنی اگر آپ کی سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو، کسی بھی درجے کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بارگاہ خداوند میں ہوں یا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور آپ کچھ بھی اور سوچ سکیں، کسی بھی سیاسی حوالے سے سوچ سکیں؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان دنوں میڈیا کانٹینٹ بنانے کے، سوشل میڈیا کانٹینٹ بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ہر وہ شے جو وائرل ہو سکتی ہے یا سوشل میڈیا پر آپ کو لائکس دلوا سکتی ہے، اس کے لیے لوگ کسی بھی درجے پر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے پرچم کعبے کی دیوار پر لگایا، یہاں تک تو اور بات ہے، یا تو یہاں تک تو بدتمیزی کا معاملہ ہے کہ ایک شخص تھا، اسے علم نہیں تھا، بے خبر تھا، نادان تھا، یہ گستاخی کر بیٹھا، بدتمیزی کر بیٹھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بدو تھا، نادان تھا، اور وہ پیغمبر کو نادرست الفاظ میں پکار بیٹھا۔ اس وقت تو رواج تھا، لوگوں کو احساس بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، لاشعوری طور پر ایسا ہوا۔ تب بھی احکامات سخت ہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، پیغمبر کے ساتھ تو ایسا کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں معلوم بھی ہے اس شخص کو، پہلے کسی اور کو اس شخص نے موبائل پکڑایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ بھائی میں یہ کرنے لگا ہوں، تم تصویر بنا، ویڈیو بنانا، پھر ویڈیو بنا کے اسے ڈالنا۔ ہنگامی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے وہاں کعبے کی دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کا پرچم لگایا اور ایک شخص اس وقت وہ کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے تصویر لے لی۔ ایسا نہیں تھا، یہ باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر صرف تمیز کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر نافرمانی کا معاملہ ہے، یہاں پر بدتمیزی سے کچھ آگے کا معاملہ ہے، یہاں کچھ اور بڑھ کے غلاظت ہے، یہاں بدتمیزی سے آگے کی نجاست ہے۔ آپ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ بنانے کے لیے اگر اس درجے پر جا سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بکواس لکھ دیں، کچھ بھی بکواس کر دیں، صرف اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو لائکس مل سکتے ہیں یا آپ اس سے پیسے بنا سکتے ہیں، یہ بدترین بات ہے۔ اس وقت معذرت کے ساتھ میں ایک بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن کرنا پڑے گی۔ پاکستان میں وہ کانٹینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو دیکھ کے یقین کیجئے شرم آ جاتی ہے، جس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو لائکس مل جائیں، سوشل میڈیا پر آپ کو پیسے مل جائیں۔ لوگوں نے وہ چیزیں ویڈیو کی صورت میں بنانا شروع کر دی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک طرف یہ جملے بازیاں ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ تو بڑا مقدس ہے، دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کوئی $100 پکڑا دے تو آپ کچھ بھی کسی بھی درجے پر جا کے کوئی بھی بے غیرتی کر سکتے ہیں، آمادہ ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ بات تکلیف میں کر رہا ہوں، مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے بہت عجیب لگا کہ آپ کانٹینٹ بنانے کے لیے اس درجے پر کیسے جا سکتے ہیں بھائی؟ کہ آپ مدینہ ہو تو نعرے بازی شروع کر دیں، مکہ ہو تو آپ ہلڑ بازی شروع کر دیں۔ آپ پی ٹی آئی کا یہاں معاملہ نہیں ہے، پی ٹی آئی سے آگے کا معاملہ ہے۔ یہاں پر انہیں معلوم ہے کہ
یہ کریں گے تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے نا وہ جذباتی ہو کہ ہماری شے لائک کرے گا اور اس طرح سے. اور مزے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر بھی اس کی ذہنی حالت کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ وہ بھی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا. وہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ کیا بکواس ہے, وہ اس کا ساتھ دے گا. وہ کہے گا جی ٹھیک ہے, دیکھا نا پی ٹی آئی کے لوگ وہ کعبے میں پہنچ گئے ہیں, اور کعبے میں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ نعرے بازی کیا کعبے کی نعرے بازی ہے؟ سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے میدان میں, سیاسی میدان میں جا کے سیاست کریں. وہاں لڑیں نا فوجیوں کے ساتھ, آپ کھڑے ہوں ان کے سامنے. آپ کے لیڈر وہ کرتے پھر رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے میں بات نہیں کروں گا, جرنیلوں سے میں بات کروں گا. پہلے وہ وہاں اس طرح اشارے کر کے کہا کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی میرے ساتھ ہے. وہاں جا کے لڑیں. یہ مسجد نبوی یا کعبہ یہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں. یہاں پر کسی بھی اور ملک کا کوئی بھی اور شخص کبھی بھی آپ کو اس انداز کی غلاظت میں ملوث نظر نہیں آئے گا اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے. یہ شرم کی بات ہے, بے انتہائی بے شرمی کی بات ہے یہ. اور ایسے آدمی کو وہاں روکنا چاہیے. جو لوگ بھی وہاں موجود ہوں وہ کسی صورت میں اس کو قبول نہ کریں. سیاسی کسی بھی انداز سے کوئی نعرے بازی وہ کعبے کے اندر نہیں ہو سکتی. کسی بھی اور ملک کے شخص کو آپ نے دیکھا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں, بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں, کبھی دیکھا ہے کہ کسی اور شخص نے, کسی اور ملک کے آدمی نے وہاں کھڑے ہو کے سیاسی نعرے بازی کی ہو؟ یہ کس انداز کی بد تہذیبی, بدتمیزی اور جہالت, بلکہ انتہائی غلیظ حرکت ہے. اس کو روکا جانا چاہیے کسی بھی انداز سے. سب سے پہلے تو سعودی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کسی صورت معاف نہ کرے, ان کو سزا دے اور ان پر پابندی لگا دے کہ وہ آئندہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتی. یہ کوئی کسی صورت قابل معافی بات نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے لوگ سیاسی نعرے بازی کر رہے ہیں اور اپنے جملے بازیوں کو کانٹینٹ بنا کے, کانٹینٹ بتا کے بیچ رہے ہیں. یہ ناقابل فراموش قسم کی چیز ہے. اس کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.